الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو یہ حکم دیجیے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے، یعنی کلام اللہ شریف کی آیت پہ پردے کا حکم نازل ہے۔ قرآن کریم کے ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو جسم پر ڈال لیا کرے۔ اس آیت سے بھی پردہ کے جانب اشارہ ہے۔ مگر دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریخیں ختم ہوئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے قصوں اور مساوات کو برابری کا درجہ ملا۔ خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، مسائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے، اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کے بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے۔ اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی برتری اور فضیلت دکھائی دی جائے گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ٹنکے بجنے لگے، مسلمان عورتوں کو مکاری عیاری کے بھرنے پھنسانے کے ارادے ہونے لگے، مسلمان عورتوں کو اس کے گھر کی چار دیواری سے نکال کر شارع عام پر بدنام رسوا کرنے کی انتہا کوشش کی گئی، اسے شمع محفل بنا کر ترین ناصب انسانوں کے حوالے کیا گیا۔ ان کی صرف ایک سزا تھی کہ پردہ کے کریمان کو چاک اور ریزہ ریزہ کیا جائے۔ چنانچہ خواہشات کے ان پٹھوں کی آرزو پوری ہوئی اور انہوں نے مسلم خواتین کو آہستہ آہستہ بہکا دیا، اور مسلمان عورتوں نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ پھر نہ پوچھئے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا، بدکاری و زناکاری عام ہوتی چلی گئی، بستیوں اور دکانوں مکانوں بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی۔ محترم دوستو، اگر اسلامی دشمن طاقت یورپ امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کرے تو ہمیں اس سے کوئی تعجب ہے نہیں، کیونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا ایک شیوا بن چکا ہے۔ مگر افسوس قد افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہے۔ خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ تو اس میں زیادہ مبتلا ہے۔ پردہ کے معاملہ میں بھی وہ بھی اسی اسلام دشمنوں کے ساتھ ہے اور انہی کے دوش بدوش چل رہا ہے۔ کسی شاعر نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی۔ رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے۔ یہ اس یورپ اور امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی کفار و مشرکین اور عیسائیوں کے باتوں میں نہیں، ہماری کامیابی و کامرانی اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ہے۔ ہمیں عقل کا چراغ گل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغرب کی بد تہذیب عورتوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری ہدایت قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ اسلام کے پاسبانوں حضرت اسماء حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ہے۔ ایک مرتبہ باریک کپڑا پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نظر پہ لیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغ ہونے کی عمر پر آ جائے تو اس کے جسم کا کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں۔ اس بات کا صاف پتہ چل رہا ہے کہ باریک
کے خلاف ہے۔ انسان کے چہرے پر خوبصورتی سے جڑی یہ دو آنکھیں نفس کی سب سے بڑی چور ہے۔ دل و دماغ کے تمام عہد و پیمان باندھنے کی ذمہ دار یہی دو آنکھیں ہیں۔ فتنہ و فساد کی ابتدا عام طور پر انہی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ کلام پاک میں آتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ ایک بار کا قصہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم جو ایک نابینا صحابی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے پردہ کرو تو ام سلمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ نابینا نہیں ہے، نہ یہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ پہچان سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو، کیا تم دونوں بھی اسے نہیں دیکھ سکتی؟ اسلام کے پاسبانوں، آج میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے پریوار میں جھانک کر دیکھیں کہ پردہ کے حکم پر عمل نہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہی ہے یا اپنی عاقبت کو خراب اور اسلامی تعلیمات کو پامال کر رہی ہے۔ فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان پر بھی پردہ کا حکم تھا، ان سے پردہ کا حکم نہیں ہٹایا گیا۔ تو آج ہمارے لیے اس بات کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کہ بے پردہ گلی کوچوں میں گھومے، بے لگام گھوڑی کی طرح جہاں چاہے جائے؟ محترم دوستو، کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں، میرے ذہن میں بار بار ایک سوال آ رہا ہے کہ یہ کیسی سوچ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے چائے کافی کھانا بنائے تو وہ قید ہے، ظلم ہے، لیکن اگر وہی عورت دوسرے کے گھر یا دکان پر جا کر چائے کافی کھانا بنائے تو آزادی۔ اگر کوئی عورت اپنے ماں باپ اپنے بچوں کے کپڑے دھوئے تو وہ قید ہے، ظلم ہے، لیکن اگر وہی عورت دوسروں کے گھر کے کپڑے دھوئے تو آزادی۔ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو پڑھائے تو دقیانوسی کا لیبل، لیکن اگر دوسروں کے گھر یا اسکول کالج میں پڑھائے تو آزادی اور خود مختاری۔ میرے بھائیوں، دل تھام کے سنو کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے سچے صبرے تو پرانے خیالات والی کا ڈبہ، لیکن اگر کوئی عورت اپنے حسن کا جلوہ سرے راہ دکھائے تو ماڈرن۔ یہ دورہ معیار کیوں؟ میں ان ہوش کے پجاری سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر ایسا کیوں؟ اسلام کے پاسبانوں، عورتوں کی تمام ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہے کہ ان کو بے حیائی اور بے غیرتی کے بھور میں پھنسنے نہ دے، عریانیت اور ننگے پن کو معاشرہ سے دور رکھے اور ان کو اسلامی معاشرہ اور اسلامی قوانین سکھائیں، شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھلنے کے طریقے بتائیں۔ اگر آج ہم نے ان کو گناہوں سے برائیوں میں دلدل میں پھنسنے دیا تو کل قیامت میں ہم بھی خدائی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ خدا وحدہ لا شریک سے دعا کیجئے کہ اسلامی احکام اور اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرہ کو اسلامی معاشرہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔